اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ آئی ہوپ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے، سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کے اس خوشی کے دن کو 2.25 مہینے کے دکھ اور غم اور مصائب اور مشکلوں کے وہ مہینے، وہ لمحات، وہ اوقات جو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خانوادے پر گزرے، وہ مشکل وقت گزر گیا۔ اس سال پھر آئے عزاداری کے ایام اور گزر گئے، اور ہم نے کوشش کی کہ ہم لباس بدلنے کے ساتھ ساتھ اپنے کردار کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ ایک بار پھر ہمارے لباس بدلے ان خوشیوں کے ساتھ جو خانوادہ رسول اکرم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے کی خوشیاں ہیں، اور اس ہی دعا کے ساتھ کہ اے مولا ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخرو فرما، ہمارے اعمال ایسے ہو جائیں، ہمارا کردار ایسا ہو جائے، ہماری گفتار ایسی ہو جائے، ہماری سوچیں ایسی ہو جائیں کہ جن کے انتظار میں پوری کائنات ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا ظہور جلد از جلد کرے۔ آج عید زہرا ہے، اس کی مناسبت سے ایک شعر کہ عید زہرا ایک طرف اور زمانہ ایک طرف، عید زہرا ایک طرف اور زمانہ ایک طرف، یعنی دنیا ایک طرف اور یہ گھرانہ ایک طرف آدم سے لے کر حشر تک کی ہر خوشی، ایک طرف آدم سے لے کر حشر تک کی ہر خوشی، اور سید سجاد تیرا مسکرانا ایک طرف۔ آپ سب کو عید زہرا کی مبارکباد، آپ سب کو تاج پوشی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی بہت بہت مبارکباد ہو۔ یہ وہ روز ہے کہ جس روز ہمارے وقت کے امام کے سر اقدس پر تاج امامت رکھا گیا، اور امام زمانہ اجل اللہ تعالی شریف وہ ذات، وہ شخصیت، وہ پاک ہستی کے جن کے انتظار میں اس کائنات کا ذرہ ذرہ ہے، اور ان چھوٹے سے ذروں میں ہم بھی موجود ہیں، اور ہم اس امید کے ساتھ انتظار کر رہے ہیں کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو انشاءاللہ ہمیں اللہ اس قابل کر دے کہ ہم اپنے امام کے اس فوج میں، اس آرمی میں، ان کے ناصرین میں، ان کے پیاروں میں، اور ایسے لوگوں میں شمار ہمارا ہو جن کو امام فرمائیں کہ یہ ہمارا ہے۔ انشاءاللہ وہ کہتے ہیں نا کہ اچھا سوچیں گے، اچھا گمان کریں گے تو انشاءاللہ اللہ کی ذات بہترین سبب لگائے گا، اور بہترین اعمال بھی ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں انشاءاللہ کہ جب ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جلد از جلد تشریف فرما ہوں گے، اور ہمیں ان کی اطاعت کرنے کا، ہمیں ان کی اتباع میں نماز پڑھنے کا بھی موقع ملے گا۔ دیکھیے، آپ نے اگر اس چینل کو دیکھا ہوگا یا اس کے اوپر جو ریگولرلی ہم پازیٹیولی بات کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اس کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم پازیٹیوٹی اس قدر ڈال دیں لوگوں کے دلوں میں۔ کیونکہ جو شیطان ہے وہ سب سے پہلا وار ہی یہ کرتا ہے کہ وہ آپ کو نیگیٹو کرتا ہے، نا امیدی ڈالتا ہے، آپ کو مایوس کر دیتا ہے۔ تو امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف جو ہمارے وقت کے امام ہیں، ان سے جڑنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہم پازیٹیو سوچیں، ہم اپنی امیدوں کو بلند و بالا رکھیں، اور کیوں نہ رکھیں، جب جناب حر کو جو اتنی بڑی خطا کر کے امام حسین علیہ السلام کو کربلا لے کر آئے، خانوادہ رسول اکرم کو کربلا لے کر آئے، جب وہ علیہ السلام ہو سکتے ہیں، جب ان کی سوچ، ان کی پازیٹیوٹی دماغ کی، ان کے تدبر سے بدل کے ان کا عمل بدلا تو امام نے ان کو گلے سے لگایا، تو ہم اس یقین کے ساتھ اپنی زندگی کا ہر لمحہ گزاریں گے کہ ہمارے امام انشاءاللہ ہمیں اپنی بارگاہ میں بیٹھنے کا ضرور موقع دیں گے۔
ایک شعر سے آغاز کرنا چاہوں گی کہ گلے ملو سب درود پڑھ کے، گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو، گلے ملو سب درود پڑھ کے حسد کی دیوار توڑ ڈالو، کیونکہ دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، دلوں میں بغض و حسد رہا تو حسین کا غم کہاں رہے گا، لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت، لبوں پہ غیبت دلوں میں نفرت، فریبی آنکھیں مکان غصبی، بلا رہے ہو جسے بتاؤ وہ آ گیا تو کہاں رہے گا۔ تو اپنے دلوں کو، اپنی زبانوں کو، اپنی فکروں کو، اپنی سوچوں کو، اپنے اعمال کو، اپنے زبان کو، ہر چیز کو پاک کرنے کی ضرورت ہے، تاکہ ہمارے امام جس طرح سے سفیر امام حسین علیہ السلام جناب امیر مختار کے گھر آ کر ان کے مہمان بنے، جس طرح سے ہانی بن عروہ کے مہمان بنے ان کے گھر میں، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں بھی توفیق دے، ہمارے گھروں کو اس قدر پاک کر دے اللہ سبحانہ و تعالی کی ذات کے ہمارے گھر میں ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف انشاءاللہ آئیں اور ہم ان کا استقبال کر سکیں انشاءاللہ۔ اسی دعا کے ساتھ دو تین چیزیں اور چند ایک واقعات ویری کوئکلی، کیونکہ مجھے ایک جشن پہ بھی جانا ہے ابھی، تو میں نے سوچا جانے سے پہلے آپ سب لوگوں کو مبارکباد دے دوں۔ چند ایک ایسی چیزیں تھیں جو میں پڑھتی بھی رہتی ہوں، سنتی بھی رہتی ہوں، تو جی چاہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ ضرور شیئر کی جائیں۔ تو اس میں ایک دو باتیں یہ ہیں کہ ہم انتظار امام زمانہ میں تو ہیں، مگر ہمیں انتظار امام زمانہ کے ساتھ ساتھ بہت ضروری جو ایک کام کرنا ہے وہ امام زمانہ کی جو راہیں ہیں ان کو ہموار کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف کو جو بلا رہے ہیں وہ کس لیے بلا رہے ہیں؟ وہ اس لیے بلا رہے ہیں تاکہ امام جو اس وقت فساد فتنہ اس پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے اس کو آ کے امن میں بدلیں۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا ہمارے دلوں میں امن ہے؟ کیا ہمارے سوچوں میں امن ہے؟ کیا ہماری زندگی میں امن ہے؟ کیا ہمارے گھروں میں امن ہے؟ جو امن اور سکون اور عدل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے امام آ کے اس پوری کائنات میں رائج کریں، تو کیا ہم نے اس کے لیے کیا کوشش کی ہے؟ جو ہمارے دل کی سلطنت ہے، جو ہمارے گھروں کی سلطنت ہے جس کے ہم بادشاہ ہیں، کیا اس کے اندر ہم نے عدل قائم کیا ہوا ہے؟ یہ سوال ہے آج کے دن ہمیں اپنے آپ سے پوچھنا، اور اگر نہیں کیا تو کوئی مسئلہ نہیں، there is always a first day۔ ہم آج سے اس کی کوشش کریں گے تاکہ انتظار امام زمانہ کے ساتھ ساتھ ہم ان کی راہیں ہموار بھی کر سکیں۔ تینوں حضرات، ایک چیز جب ہم امام زمانہ کا بالخصوص تذکرہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ یہ بات کہہ کے خاموش ہو جاتے ہیں یا بات کو ختم کر دیتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے لشکر میں کہاں ہوں گے، وہ کہاں ہم جیسے گناہ گاروں کو مطلب ان کی طرف رخ بھی کریں گے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ وہ پہلا اٹیک ہوتا ہے شیطان کا، جو آپ کے ذہن میں یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ کہاں آپ اور کہاں امام زمانہ۔ بے شک اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ کہاں امام زمانہ اور کہاں ہم جیسے خطا کار لوگ، لیکن آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ ہم جیسے خطا کار، ہم جیسے گناہ گار لوگوں کے دلوں میں امام بستے ہیں؟ ہم جیسے خطا کار گناہ گاروں کے دلوں میں امام زمانہ کی یاد ہے۔ اگر وہ یاد ہمارے دل میں رہ سکتی ہے، اگر ان کے بارے میں سوچیں ہمارے ذہن میں رہ سکتی ہیں، تو یہ کیسے نہیں ہو سکتا کہ امام زمانہ ہمیں اپنے ساتھ، ہمیں اپنے گلے سے لگائیں گے، ہمیں اپنی خدمت کا موقع دیں گے۔ اسی یقین، یہ ساری بات جو ہوتی ہے نا، یہ یقین کی ہوتی ہے۔ یقین کی بات آ گئی تو دو تین ایسے واقعات ہیں جو میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گی۔ ایک شخص تھا، وہ اپنے استاد کے پاس گیا، شاگرد تھا، ایک عارف اس کے استاد تھے، ان کے پاس گیا اور انہوں نے کہا کہ مجھے نا میں چاہتا ہوں کہ میری امام زمانہ سے ملاقات ہو۔ جب اس نے یہ خواہش کی تو ان کے جو استاد تھے انہوں نے کہا بہت خوب، آپ ایسا کیجئے کہ آج کی رات آپ زیادہ سے زیادہ ایسا کھانا کھا کے سو جائیے گا جو بہت زیادہ نمکین کھانا ہو، تیز نمک والا کھانا جو ہے وہ کھا کے آپ رات کو سو جائیے گا۔
اس کو سمجھ نہیں آئی اس بات کی، مگر اس نے کہا میرے استاد ہیں، انہوں نے کہا ہے چلو میں یہ عمل کر کے دیکھ لیتا ہوں۔ جب وہ یہ عمل کر کے رات کو سو گیا اور اگلے دن صبح آیا کہ آپ نے مجھے کہا تھا کہ رات کو میں تیز نمک والا کھانا کھا لوں، میں نے ایسے ہی کیا، مگر میری امام زمانہ کے ساتھ کوئی ملاقات نہیں ہوئی، نہ میرے وہ خواب میں آئے، نہ میں نے ان کو کوئی بشارت ہوئی۔ تو انہوں نے کہا کہ تو پھر اگر تم نے امام زمانہ کو نہیں دیکھا تو پھر تم نے کس کو دیکھا؟ تو وہ شخص کہنے لگا میں ساری رات پانی دیکھتا رہا اپنے خواب میں، کیونکہ مجھے پانی کی بہت زیادہ طلب تھی نمکین کھانا کھانے کے بعد۔ تو ان کے استاد نے یہ بات کہی کہ جس دن تمہارے دل میں اتنی طلب ہو جائے گی جتنی تیز نمک کھانا کھانے کے بعد پانی پینے کی طلب ہے، اس دن تمہاری ملاقات امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف سے ضرور ہوگی۔ اینڈ اٹ از آل اباؤٹ آور فیتھ، یہ سب ہمارے یقین کی بات ہے، چاہے ہمارے پرسنل ریلیشن شپس ہوں، چاہے ہمارے یہ ڈیوائن پرسنالٹیز کے ساتھ اللہ کے ساتھ تعلق ہو، یہ سب یقین کی معاملات ہیں اور یہ وہی درجات ہیں۔ اسی طرح سے کہتے ہیں کہ عرب کی ایک عورت تھی، وہ رات کو سوتی تھی اور اپنے سر پہ چادر لے کے سویا کرتی تھی۔ تو اس کی رشتہ داروں نے، اس کے ارد گرد کے لوگوں نے پوچھا کہ اے عورت، تو رات کو چادر لے کے کیوں اوڑھ کے سوتی ہے؟ رات کو تو سر سے چادر اتار دیا کر، گھر میں کوئی نامحرم نہیں ہوتا۔ تو اس عورت کا یقین دیکھیے آپ، وہ کہتی ہے کہ اگر میرے مولا کا ظہور ہو گیا میرے سوئے سوئے اور میرے سر پہ چادر نہ ہو یا میرے پاس قریب چادر نہ ہوئی تو میں مولا کو لبیک کیسے کہوں گی؟ تو یہ ہیں وہ منزلیں یقین کی کہ جن منزلوں کے اوپر چل کے آپ یہ جو محبت اور عشق اور مودت کا سفر جو ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے یقین کو بھی اس قدر کامل کر دے کہ ہم بھی اپنے سروں کے پاس چادر یا حجاب یا دوپٹہ رکھ کے اس طرح سے سوئیں کہ ہم انتظار میں ہوں کہ کسی بھی وقت ہمارے امام جو ہیں وہ ہمیں پکار سکتے ہیں۔ بہت سارے ایسے گھر ہیں جو بہت بامعرفت اور عارفین ہیں، ان کے گھروں میں جو ڈائننگ ٹیبل یا جو دسترخوان بچھتا ہے، آپ یہ سوچئے کہ اس دسترخوان میں جو سب سے اہم جگہ ہوتی ہے وہاں پر ایک جو پلیٹ ہوتی ہے، جو ماسٹر جگہ ہوتی ہے جہاں پہ سربراہ بیٹھتا ہے، اس جگہ کے اوپر اس جگہ کو خالی رکھا جاتا ہے، وہاں پر پلیٹ رکھی جاتی ہے، سب کچھ ویسے ہی جیسے باقی سارے مہمانوں کے لیے اور گھر والوں کے لیے، اور وہاں پر کسی کو نہیں بٹھایا جاتا، اور اس موجودگی کے احساس میں کھانا کھایا جاتا ہے کہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف اس وقت موجود ہیں۔ جتنا ہمارا احساس امام کی موجودگی کا بڑھتا چلا جائے گا، آپ یہ محسوس کریں گے کہ وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں، وہ آپ کو سن رہے ہیں اور آپ کو وہ جواب دیتے ہیں۔ دو کام اپنی زندگی، اب تاج پوشی ہے کیونکہ امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہے تو انہی کے حوالے سے گفتگو ہے، اور یہ گفتگو ایسی ہے جو ہر لمحہ ہر پل ہمیں کرنی چاہیے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ یہ جو مہینے کے باقی کے ایام ہیں، یعنی تقریباً 20-21 دن، ان میں کوشش میں یہ کروں گی کہ ہم کوئی نہ کوئی اسی طرح سے مولا کا کوئی نہ کوئی ملاقات یا کوئی ایسا واقعہ یا ان سے ریلیٹڈ ان کی کہیں بھی کوئی گفتگو ضرور آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی جائے۔ دو کام جو اپنے بچوں کو ضرور سکھائیے امام زمانہ کے حوالے سے، ایک یہ کہ جب صبح اٹھیں اور آپ چاہتے ہیں کہ صحت مند، خوبصورت، بہترین دن آپ گزاریں، تو صبح اٹھتے ساتھ پہلا کام آپ کیجئے السلام علیکہ یا صاحب عصر والزمان، امام زمانہ کو سلام کیجئے۔ آپ دیکھیے گا کہ آپ کے اس دن کی ساری مشکلیں حل، آپ کے اس دن سارا دن سلامتی ہی سلامتی، صحت و تندرستی، ہر قسم کا رزق انشاءاللہ آپ لوگوں کے گھروں میں آپ کو ضرور ملے گا۔ اور دعا یہ ہے کہ اللہ دنیاوی رزق تو ہمیں عطا کر تاکہ ہمیں کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، مگر ساتھ ہی ساتھ معرفت و مودت اور عشق محمد و آل محمد اور بالخصوص امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ہمارے اور ہمارے بچوں اور ہماری آنے والی نسلوں میں ضرور ڈال دے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اپنے دلوں کی بات کو یا اپنی جو بھی آپ کے دل کے دکھ ہوتے ہیں ان کو غیروں کو مت بتایا کریں۔ غیروں کو بتانے سے بہتر ہے کہ جب رات کو سونے سے پہلے آپ سونے لگیں سرگوشی میں گفتگو کیا کریں،
مولا سے. آپ یقین کریں میں خود تو بے حد گناہ گار ہوں، مگر جس دن مخلصی کے ساتھ، جس دن واقعی دل کے ساتھ امام کو یاد کر کے سوتی ہوں تو آپ یقین کریں احساس ہوتا ہے موجودگی کا. یوں لگتا ہے کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ بہت بلا کے رو رہے ہوتے ہیں اور ایک دم آپ کو لگتا ہے جیسے آپ کو کسی نے چپ کرا دیا ہے. احساس کیا کریں وہ وقت ہوتا ہے جب امام زمانہ اپنا جو ہاتھ مبارک ہے وہ ہمارے سروں پہ رکھتے ہیں، ہمیں تقویت دیتے ہیں، ہمیں سکون ملتا ہے. بس اس احساس میں رہیے. یہ احساس ہر گناہ سے دور کر دے گا. یہ احساس ہمارے دلوں میں محبتیں ڈالے گا. یہ احساس ہمارے دلوں سے غیبت، بغض، کینہ، ہر چیز کو نکال کے محبتیں ہر طرف پھیلا دیں گے انشاءاللہ. یہ امام کی تاج پوشی کا مہینہ ہے. اللہ ہمیں یہ جو تاج امام نے اپنے سر پہ اللہ کی طرف سے ان کو عطا ہوا ہے، انہوں نے پہنا ہے، اس کے صدقے میں ہمیں بہترین زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، امام کی اطاعت اور اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں توفیق دے کہ ہم دوسروں کے اوپر کامنٹس کرنے کی بجائے، دوسروں کے بارے میں گفتگو کرنے کی بجائے اپنی ذات میں جھانک کے دیکھیں، اپنے اندر دیکھیں کہ ہمارے ہاں کیا مسئلہ ہے. اگر کوئی خاتون آ کے ذکر محمد و آل محمد کر رہی ہے تو یہ مرد کا بھی بہت اس کے اوپر لازم و ملزوم ہے کہ وہ بھی اگر اتنا امام کا چاہنے والا ہے تو اپنی نظروں کو جھکا کر صرف ذکر امام سنے، نہ کہ اس عورت کو سنے اور اس کو دیکھے اور اس پہ کامنٹ کرے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خالصتاً امام کے ماننے والے ہوں اور ایسے عمل کر سکیں جس سے ہماری قربت امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج الشریف سے قریب اور قریب تر ہے. اور اس گفتگو کو اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں، مگر جاتے جاتے بس ایک شعر امام کی شان میں کہ کیا شان ہے ہمارے امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی، اور کیا کنیکشن ہمارا ان کے ساتھ ہونا چاہیے کہ نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، نماز باقی ہے اب بھی اذان باقی ہے، علی کے دم سے شریعت میں جان باقی ہے، ہزاروں حور کی قطاریں ہیں ثبوت اس کا. ہم سب حور کی قطار، جیسے جناب حور آئے تھے امام حسین کے پاس، بالکل اسی طرح سے امام زمانہ کی بارگاہ میں ہے کہ ہزاروں حور کی قطاریں ہیں ثبوت اس کا، حسین جیسا کوئی مہربان باقی ہے. اللہم اجل لولیک الفرج. اے مولا ہمارے امام وقت کو ہمارے ساتھ اس طرح سے جوڑ دے اور ہمارے دلوں کو ان کے ساتھ اس طرح سے جوڑ دے کہ ہمارا ایسا خاص رشتہ ہو جائے کہ ہم ان کی موجودگی کے احساس میں ہر لمحہ رہ سکیں، اور یہی انتظار اور ان کی راہیں ہموار کرنا ہماری نسلوں کا شعار بن جائے. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.